بھائی نے ایک آفر کویشچن کیا تھا، میں نے آخر میں سب سے اسی لیا اس کو تاکہ میں تھوڑا تفصیل سے بول سکوں کہ بعض ایسے حضرات ہوتے ہیں کہ جن کے عقائد درست نہیں ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے وہ اپنی بدعقیدگی کو کبھی ذکر نہیں کرتے ہیں، تو کیا ہم اس قسم کے افراد جن کے بارے میں علماء اور بڑے بڑے جو فقہاء ارشاد فرما رہے ہوں، میجورٹی یہ کہہ رہی ہو کہ اس شخص کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، کیا ہم اس کا بیان، اس کی تقریر سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے ہیں؟ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم عصر ہیں، یہ ایک دفعہ جلوہ افروز تھے تو آپ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے قرآن بیان کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا چلے جاؤ، میں تمہارا قرآن نہیں سننا چاہتا۔ انہوں نے کہا اچھا ہم کچھ حدیثیں بیان کریں گے، وہ سن لیں۔ آپ نے فرمایا چلے جاؤ، میں تمہاری حدیثیں بھی نہیں سننا چاہتا۔ وہ بڑا اصرار کیا لیکن آپ منع کرتے رہے، وہ چلے گئے۔ تو شاگردوں نے بعد میں کہا کہ حضور قرآن یا حدیث ہی تو بیان کر رہے تھے، سن لیتے۔ تو آپ نے شاید فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم، اصل میں ان کے بارے میں جانتا ہوں، یہ لوگ ہیں تقدیر کے منکر، تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ یہ اگرچہ میرے سامنے قرآن یا حدیث پڑھتے لیکن قرآن حدیث پڑھنے کے بعد اس کی شرح اس انداز سے بیان کرتے کہ میرے عقیدے کو خراب کر دیتے، اس لیے میں نے ان سے قرآن اور حدیث سننا بھی گوارا نہ کیا۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیے کہ آپ جب کسی کی کوئی اسپیچ وغیرہ سننا چاہتے ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اگر وہاں کے بڑے علماء منع کر رہے ہوں کہ بھی شخص کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر اس کی اسپیچ ہرگز نہ سنیں، اور یہ قاعدہ ضابطہ نہ بنائے کہ جی میرے سامنے تو کچھ اس نے برائی نہیں کی نا، میں کیوں بات مانوں۔ اچھا یہ بتائیے کہ اگر آپ 50 لاکھ روپے انویسٹ کرنا چاہیں، جس شخص کا آپ نے انتخاب کیا ہے کوئی آ کے بتا دے کہ اس کے ساتھ انویسٹ نہ کرنا کیونکہ یہ اس نے سنا ہے کہ پہلے بھی 4-5 آدمیوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے، کیا اب آپ یہ کہیں گے کہ میں تمہاری بات نہیں مانتا ہوں، میرے سامنے کون سا فراڈ کیا ہے اس لیے میں اپنے 50 لاکھ اس کے حوالے کر دوں گا؟ کیا ایسا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے اچھا یار اچھا ہوا تم نے بتا دیا، نہ بابا نہ، میں تو نہیں پیسے دیتا۔ اور اگر کوئی کہے، وہ شخص ہی کہے کہ کبھی میں نے تمہارے سامنے فراڈ کیا ہے، دے دو مجھے پیسے، تو آپ کہیں گے نہیں بھائی سن لیا نا، اتنا ہی کافی ہے، بعد میں رونے سے بہتر ہے کہ ہم اس طرح کریں۔ تو اس لیے جہاں پہ بات ایمانیات کی آ جائے، عقائد کی آ جائے، وہاں اس بات کا انتظار نہ کریں کہ پہلے میرے سامنے کسی کی بدعقیدگی ظاہر ہو تب میں کروں گا، اور علماء چاہے کچھ بھی کہہ رہے ہو میں ان کی بات نہ مانوں۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ بعض اوقات ہمارا علم اتنا کم ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کون کیا الٹی سیدھی بات کہہ گیا ہے، اس لیے علماء جو کہہ رہے ہیں اس پر آپ ضرور اعتماد کریں۔ ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا